السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثناء اللہ فاروق۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حسد۔ محترم سامعین، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کی حقیقت اور اس کی تعریف یہ کی ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے اس کے ختم ہونے کی دل کے اندر تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ یہ حسد کی حقیقت ہے۔ محترم سامعین، یہ خواہ مخواہ کا حسد ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا، کیونکہ جس سے حسد کیا جائے گا وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ جنتی ہوگا یا وہ جہنمی ہوگا۔ اگر وہ جنتی ہے وہ کامیاب ہے، اس پر حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ جہنمی ہے تو وہ ناکام ہے، تب بھی اس پر حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ محترم سامعین، آج تک اس سوال کا جواب ہمیں نہیں ملا کہ لوگ ایک دوسرے پر کیوں حسد کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے گھر سے کھاتا ہے، عزت ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، علم و حکمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اب حسد کرنے والا حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، یہ دل کے اندر خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے۔ یہ خواہ مخواہ کا حسد ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ در حقیقت جو حسد کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا کیوں دیا ہے، اس کو حسین بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، علم دیا ہے تو کیوں دیا ہے، دولت دی ہے تو کیوں دی ہے، شہرت دی ہے تو کیوں دی ہے۔ حسد کرنے والا کیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے۔ محترم سامعین، اس کا آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حسد کرنے والا کتنا گناہ گار ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے، بذات خود جو حسد کا لفظ ہے اس میں کوئی نقطہ نہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی جو بھی انسان حسد کرتا ہے وہ ہر خیر سے محروم ہوتا ہے، ہر بھلائی سے محروم ہوتا ہے۔ میرے بھائی، سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کرنا ہم چھوڑ دیں، مسلمانوں کو خوشی سے جینے دیں، کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہ کریں، کسی کے اوپر کوئی حسد نہ کریں۔ حسد سے آج تک کسی کو کچھ نہیں ملا،
یہ خواہ مخواہ کا حسد ہے، اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض ہے۔ اللہ نے جس کو جو کچھ دیا ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا، جیسا کہ اللہ نے شرف بخشا ہے آپ بھی برداشت کر جاؤ اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب بھی دیکھو کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے اس کے لیے دعا کر دو کہ یا اللہ اس کے پاس یہ جو نعمت ہے اس کے پاس بھی باقی رہے، اے اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا کر۔ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے جس سے حسد ہو جائے بار بار اس کی تعریف کرتے رہو، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرتے رہو، نماز پڑھو تو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ آہستہ آہستہ یہ جو باطنی بیماری ہے حسد تمہاری زندگیوں سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے حاسد کے لیے تم کبھی بھی بد دعا نہ کرو، کیونکہ وہ تو خود ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ محترم سامعین، مجھے زندگی میں یہ کبھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، جو شرف بھی ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، لوگ اس پر کیوں حسد کرتے ہیں؟ اس سوال کا مجھے آج تک کوئی جواب نہیں ملا۔ فقط اور فقط یہ بے فائدہ اور بے سود جنگ ہے، لا یعنی کاروبار ہے جس میں انسان کود رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور یہ خواہ مخواہ کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائیں وہ دائم و قائم رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو خوشیاں عطا کریں، یہی میری دعا ہے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔